Assalamu alaikum dear students. I hope this video reaches you in good health and spirit. Today we will study lesson number 4 of our book 2 Modern Prose and Heroes. The name of lesson is End of Term and this lesson has been written by David Dages. David Dages was a literary historian, literary critic, scholar and writer. इस लेसन की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. हर स्टूडेंट को ये लेसन रीड करके ऐसा फील होगा कि उसी की कहानी बयान की गई है. मे बी टीचर्स को भी ऐसा ही लगे. लेट्स स्टार्ट दिस लेसन. आई बिलीव अ स्कूल टीचर रोट अ बुक. मुझे यकीन है कि किसी स्कूल के उस्ताद ने एक किताब लिखी होगी. सम ईयर्स अगो, कुछ साल पहले, विद टाइटल जिसका इन्वान होगा फ्राइडे थैंक गॉड. खुदा का शुक्र है जुमा तो आया. That phrase expresses perfectly my attitude. ये जुमला मुकम्मल तौर पर मेरे एहसासात का तर्जमान है. किसके एहसासात की बात हो रही है यहाँ पर? राइटर के एहसासात की. वो अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर रहा है. टू द अराइवल ऑफ द वीकेंड, हफ्तावार छुट्टी की आमद से मुतल्लिक. ड्यूरिंग टर्म टाइम व्हेन आई वाज अ स्कूल बॉय, तलीमी दुरानिये के दरमियान जब वो स्कूल का एक लड़का था. The daily grind of school, with its abundant homework, its fierce competition, the sense of never being able to relax. स्कूल में रोज़ाना की मशक्क़त, मतलब स्कूल की चक्की में रोज़ाना पिसना, ऊपर से बहुत सा जुमे काम, शदीद मुकाबला, कभी भी बेफिक्री के मज़े लौटने के काबिल ना हो सकने का एहसास. Pressed heavily upon me in spite of the fact, मुझे बहुत से बोझ तले दबाए रखता. इस बात के बावजूद डेट आई ऑफन एंजॉयड द एक्चुअल क्लासरूम वर्क, कि मैं अक्सर क्लास के असली काम से लुत्फ़अंदोज़ होता था. वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे उठना, विद द नॉलेज, ये जानते हुए, डेट वन सिंपली हैड टू गेट आउट ऑफ बेड, कि अब बेड से उठना ही पड़ेगा, बेड से बाहर निकलना ही पड़ेगा. That there was no possibility of turning over for an extra dose, कि करवट बदल कर अजाफी झपकी लेने का कोई अमकान नहीं. And seeing the hours of school stretching ahead, और आगे फैले हुए स्कूल के औकात को देखना was a dismal experience, बहुत ही बेकैफ तजर्बा था. Especially on a Monday, ख़ास तौर पर सोमवार वाले दिन. We had a maid, हमारी एक नौकरानी थी. Once, कभी, who would climb each morning with grim steps up to the attic floor, जो कि हर सुबह ड्राउने कदमों के साथ प्लाई मंजिल के कमरे में चढ़ आती थी. Where Lionel and I slept in one bedroom and my sister Sylvia in another, जहाँ लाइनल और मैं एक ही बेडरूम में सोए हुए होते और मेरी बहन सिल्विया दूसरे कमरे में सोई होती थी. एंड अनाउंस इन डीप फ्यूनरल टोन्स, और धीमे मातमी लहजे में वो ऐलान करती, लाइनल, डेविड, सिल्विया, टाइम. लाइनल, डेविड, सिल्विया, चलो उठने का वक्त हो गया है. आई यूज्ड टू लाई वेटिंग फॉर दैट ominous tread on the uncarpeted attic stairs. मैं बिलाई कमरे की बगैर क्लीन वाली सीढ़ियों से उठने वाली इस मनहूस चाप के इंतज़ार में लेटा रहता था. And the voice it heralded sounded in my ears like a summons to damnation. और ये चाप जो ऐलान करती, इसकी आवाज़ मेरे कानों में जहन्नम के बुलावे की तरह सुनाई देती. समटाइम्स सुबह उठने का दिल नहीं कर रहा होता ना, हम कहते हैं बस 5 मिनट, बस थोड़ी देर और सो जाएं, लेकिन वो उठने का टाइम होता है और हमें हर हाल में उठना पड़ता है. The anticipation was always worse than the reality. इस बात का पहले से पता होना हकीकत से ज़्यादा बदतर था. I don't remember ever being especially unhappy in class. मुझे याद नहीं पड़ता कि मैं क्लास में कभी भी ख़ास तौर पर नाखुश हुआ हूँ. But the oppressive weight of the knowledge of a full day's school ahead remained a characteristic sensation of my childhood. लेकिन पूरे दिन के स्कूल की आगाही का बोझ मेरे बचपन का एक मखसूस एहसास रहा. एंड disappeared only after I had left school, और सिर्फ इस वक्त ख़त्म हुआ जब मैंने स्कूल को खैराबाद कर कह दिया. एंड entered the university, और यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गया. where the smaller number of classes to be attended, जहाँ पर निस्बतन थोड़ी क्लासों में जाना होता था.
and the freedom of the student to come and go meant a completely new kind of academic world. اور طالب علم کو آنے جانے کی آزادی تھی. یہ مکمل طور پر ایک نئی قسم کی دنیا تھی. To wake up on a Thursday morning to feel the end of the week already lying ahead. پہلے سے سامنے پڑی ہوئی ہفتہ وار کی چھٹی کو محسوس کرتے ہوئے جمعرات کی صبح کو اٹھنا. Friday morning was positively rose colored. جمعے کی صبح تو مکمل طور پر مسرور کن ہوتی تھی. The last period, as each of our lessons was called on a Friday. جمعے کے روز آخری پیریڈ جیسا کہ ہمارے اسباق میں ہر ایک سبق پیریڈ کہلاتا تھا. وٹ ایور دا سبجیکٹ جو بھی مضمون ہوتا ہیڈ اٹ اسپیشل ہیپی فلیور آف دا اینڈ آف دا ویک. اپنے اندر ہفتے کے ختم ہونے کی ایک خاص خوب خوشگوار چاشنی لیے ہوتا. اینڈ ون واکڈ ہوم فرام اسکول آن اے فرائیڈے آفٹرنون. اور ہر اسٹوڈنٹ جمعے کی دوپہر کو اسکول سے ایسے گھر جاتا. however much homework had been assigned for the Monday. چاہے سوموار کے دن کے لیے جتنا ہی زیادہ کام زمیں نہ لگایا ہو. with the dread of an escaped prisoner, جیسے کہ وہ قید سے چھوٹا ہوا کوئی قیدی ہو. Friday night with 2 solid days before school again. جمعے کی رات دوبارہ اسکول کھلنے سے پہلے پورے 2 دن کی چھٹیاں سمیت was the best night of the week. ہفتے کی بہترین رات ہوتی. Saturday night with still a whole day between it and ہفتے کی رات سوموار اور اس کے درمیان پورے ایک دن کی چھٹی کے ساتھ was pleasant in a quite different way. بالکل ایک نئے انداز سے خوشگوار ہوتی تھی. Sunday night was full of the threat of Monday morning. اتوار کی رات سوموار کی صبح کے خوف سے بھری ہوئی ہوتی. Sometimes there were unexpected respites. بعض اوقات غیر متوقع وقفے ہو جاتے تھے. کیسے a half holiday to let us attend a football match with some unforeseen circumstances had caused to be cancelled the preceding Saturday. جیسے کہ ہمیں فٹ بال کا وہ میچ دیکھنے کے لیے آدھے دن کی چھٹی مل جاتی جو کہ پچھلے ہفتے کو کسی ناگہانی حالات کی وجہ سے کینسل کر دیا گیا تھا. Or the sudden dismissal of school an hour or two before the usual time because of some unexpected crisis or celebration. یا کسی غیر متوقع بحران یا تقریب کی وجہ سے اسکول میں مول کے اوقات سے 1 یا 2 گھنٹے پہلے بند کر دیا جاتا. But these were few and far between. لیکن یہ وقفے کبھی کبھی ہوتے تھے. Once a term we had the annual mid-term holiday, a Monday off. تعلیمی دورانیے کے درمیان سال میں ایک مرتبہ ششماہی امتحان کی ایک چھٹی ہوتی یعنی ایک سوموار کی چھٹی ہوتی تھی. Which made a luxuriously long weekend. But it seemed to go just as fast as ordinary weekends. جو کہ ہفتے کے اختتام کو پرتعیش طور پر لمبا بنا دیتی. لیکن یہ اختتام ہفتے بھی معمول کے اختتام ہفتہ کی طرح تیزی سے گزرتا دکھائی دیتا. And occasionally in winter, if there had been a continuous hard frost for some days, we would get a whole day's skating holiday. اور کبھی کبھار موسم سرما میں اگر کچھ دنوں کے لیے مسلسل شدید پالا پڑتا تو ہمیں ایک پورا دن برف پر پھسلنے کی چھٹی مل جاتی. These were blessed breaks in routine, but not of course comparable to the holidays we got at Christmas and at Easter. معمول کے کام میں یہ وقفے بڑے مزیدار ہوتے تھے لیکن بلا شبہ ان کا ان چھٹیوں سے کوئی مقابلہ نہ تھا جو ہمیں کرسمس اور ایسٹر کے تہواروں پر ملتی تھیں. 3 weeks each in my earlier school days, later tragically reduced to a fortnight, and then if my recollection of loss is not misleading me, to a mere 10 days. اسکول کے ابتدائی ایام میں ان دونوں میں سے ہر ایک تہوار پر یہ چھٹیاں 3 ہفتے کی ہوتی تھیں. بعد میں بدقسمتی سے کم کر کے 2 ہفتے کی کر دی گئیں اور پھر اگر میری یادداشت کی محرومی مجھے دھوکہ نہیں دے رہی تو محض 10 دن کر دی گئی تھیں. But the holidays were the summer holidays, the 2 months vacation we got in the summer time, and it was these months towards which the whole year moved. مگر اصل چھٹیاں تو موسم گرما کی چھٹیاں تھیں. موسم گرما میں ہمیں 2 ماہ کی چھٹیاں ملتی تھیں اور یہی وہ ماہ تھے جن کی طرف سارا سال دھیان رہتا تھا. مینس کہ اسٹوڈنٹس ہوں یا ٹیچر ہوں وہ سارا سال سمر ویکیشن کے لیے ویٹ کرتے ہیں کہ کب سمر ویکیشن اور کب ہمیں
2 months کے لیے ریلیف ملے. 2 months seemed a long time in those days. ان دنوں وہ ماں بہت ہی لمبا طویل عرصہ دکھائی دیتا تھا. Indeed, I used to have the feeling that. بلکہ مجھے یہ احساس ہوا کرتا تھا. For all practical purposes. تمام عملی مقاصد کے لیے I could look forward to a period of permanent felicity. میں ایک مستقل اچھے دور کی توقع کر سکتا ہوں. I would walk home across the meadows in the July sunshine. جولائی کی دھوپ میں چراغاں سے ہوتے ہوئے گھر جانا. Wearing my summer school clothes of grey cricket shirt, grey shorts and red Watson's blazer. اسکول کے گرمیوں کے کپڑوں کی سرمئی کرکٹ کی قمیض، سرمئی نکر اور سرخ رنگ کا ویٹ لیسنس کا چھوٹا کوٹ پہنے ہوئے. اینڈ سیور مائی ہیپینس ود کانشیس ریلش. اور میں شعوری مزے لے لے کر اپنی خوشی سے لطف اٹھاتا تھا. I could hardly believe that 3 strenuous school terms had indeed rolled away. مجھے مشکل سے یقین ہوتا تھا کہ اسکول کے 3 کٹن تعلیمی دورانیے گزر چکے ہیں. مینس ان کو یہ چھٹیاں 3 ٹرمز کے بعد ہوتی تھی. اور میں یہ تمنا کرتا تھا. Dreamed of almost, it seemed at times, mythical summer holidays were at hand. کس چیز کے لیے تمنا کرتا تھا؟ کس چیز کی ڈیزائر تھی اسے؟ موسم گرما کی افسانوی تعطیلات کی جن کے وہ خواب دیکھتا تھا. اسے ایسا فیل ہوتا کہ وہ ابھی تک اس کی دسترس میں ہیں. Unspoilt as yet, lying intact and promising just ahead. ابھی تک پوری کی پوری صحیح سالم اور خوش آئند بالکل سامنے موجود ہیں. It all seemed too good to be true. یہ سب کچھ اتنا اچھا تھا کہ سچ نہیں لگتا تھا. Wishes did not come true in this life. آرزوئیں زندگی میں کبھی پوری نہیں ہوتی. I knew that. میں جانتا تھا. All my early childhood I longed separately for a tricycle. اپنے پورے ابتدائی بچپن میں 3 پہیوں والی سائیکل کی شدید خواہش کیا کرتا تھا. Which my parents could never afford. جس کو خریدنے کی میرے والدین استطاعت نہیں رکھتے تھے. مینس وہ اس ٹرائسیکل کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے. And later the wish was transferred to a bicycle. بعد میں یہی خواہش 2 پہیوں والی سائیکل میں بدل گئی. And there too I was permanently disappointed. لیکن پھر بھی مجھے ہمیشہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. I bought my first bicycle for myself when I was 21 with prize money I had won at Edinburgh University. میں نے اپنے لیے پہلی سائیکل 21 سال کی عمر میں اس انعامی رقم سے خریدی تھی جو میں نے ایڈنبرا یونیورسٹی سے جیتی تھی. How often had I stood outside sweet shops with empty pockets, longing for a penny or two to materialize somehow, or hung on the outskirts of a crowd around an ice cream barrow, wondering whether the ice cream man would be miraculously inspired to offer me a cornet or a slider free. کتنی بار میں مٹھائی کی دکان کے باہر خالی جیب کے ساتھ 1 یا 2 سکوں کی آرزو لیے کھڑا رہتا تاکہ کسی طرح اپنی خواہش پوری کر سکوں، یا آئس کریم کی ریڑھی کے گرد جمع ہجوم کے نواب میں منڈلاتا رہتا اور سوچتا کہ شاید آئس کریم والا معذرتی طور پر متاثر ہو کر مجھے کچھ فری میں ہی دے دے گا. مینس اس کو کچھ مفت میں پیش کر دے گا. These things never happened. لیکن یہ چیزیں اس کے خیال میں ہی رہیں کیونکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. The few pence a week pocket money we received was to be put into a money box and saved, and during our early childhood, Lionel, Sylvia and I never had anything to spend for ourselves. ہفتے میں جیب خرچ کے طور پر جو چند سکے ہمیں ملتے تھے وہ ہمیں گولک میں ڈالنے اور بچانے پڑتے تھے، اور لائنل، سلویا اور میرے پاس بچپن میں اپنے اوپر خرچ کرنے کے لیے کبھی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. مینس وہ ان کے پیرنٹس ان کو کہتے تھے کہ آپ یہ پیسے منی باکس میں ڈال لیں اور سیو کر لیں، ادروائز یہ ویسٹ ہو جائیں گے. Yet summer and the summer holidays did come. پھر بھی موسم گرما اور موسم گرما کی چھٹیاں ضرور آتیں. The school year did come to an end. تعلیمی سال یا اسکول کا سال ضرور ختم ہوتا. And one did find oneself at last standing by the trunks and suitcases outside number 6 Millerfield Place, waiting for the taxi, glorious vehicle that was to convey the family and its luggage to the railway station. اور آدمی بالا کر خود کو باہر ٹرنک اور سوٹ کیسوں کے پاس نمبر 6 ملرفیلڈ پیلس پر ٹیکسی کے انتظار میں کھڑا پاتا. اس وقت ٹیکسی سے شاندار گاڑی لگتی تھی
جسے فیملی اور اس کے سامان کو ریلوے اسٹیشن تک پہنچانا ہوتا تھا. مینس وہ سمر ویکیشن پر کسی ٹرپ پر جایا کرتے تھے, اس لیے اس کے لیے بہت ہی گلیریس جرنی ہوتا تھا. سو وی ہیو کمپلیٹیڈ آور لیسن نمبر 4. پریپیئر آل آف دیز کویشچنس. اگر آپ کو کہیں سے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تو آپ پوچھ سکتے ہیں. دیٹس آل فار ٹوڈے. اسٹے سیف, اسٹے ہیلدی, بٹ مسٹ فوکس آن یور اسٹڈیز. اللہ حافظ.